अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काज़मी और समीर इब्राहिम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने कहा है कि कराची में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, रेंजर्स बेहतर अंदाज में काम कर रही है। आइन के तहत सिविल हुकूमतें फौज की तैनाती का मुतालबा करती हैं। आज खुद कंट्रोल नहीं संभाल सकते, लेकिन फिर भी अगर मुहर्रम में अमन व अमान और दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। आज हम भी इसी पर बात करेंगे कि क्या फौजी ऑपरेशन के बगैर अमन व अमान कायम हो सकता है। हमारा आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि क्या मोबाइल सिम्स बंद करने से दहशत गर्दी की रोकथाम हो सकेगी। जैसा कि कराची, लाहौर और कोयटा समेत आज से ही 3 दिनों के लिए मोबाइल सर्विस जो है वो बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तो आप समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन बंद करने से दहशत गर्दी की जो वाक़यात पेश आते हैं इनमें कुछ कमी आ सकेगी या इनको रोका जा सकेगा। इस पर आप अपनी राय दीजिए। और कुछ अहम खबरें सबसे पहले कायद साहब से पूछते हैं। जी कायद साहब। शाजी, आगाज़ में मैं एक रिपोर्ट पे बात करूँगा कि सिंध में तकरीबन 6500 स्कूल सभी सब नॉन ऑपरेशनल हैं। ये कहाँ कहाँ हैं और किन किन वजूहात की बिना पे नॉन ऑपरेशनल हैं, इस पर बात करूँगा। और फिर एक नेपरा की रिपोर्ट है जो कि एनर्जी क्राइसिस के हवाले से आई है, जिसमें बड़े अलार्मिंग उन्होंने, और इससे पहले भी ये बातें सामने आती रही हैं कि 3% जो हमारा GDP का है जो हमारा लॉस हो रहा है, और फिर उसकी वजूहात नेपरा ने क्या बताई हैं, इस पर मैं बात करूँगा। और फिर समी साहब, ये जो वोटर्स लिस्ट का इशू आया है, ज़ाहिर है मामला सब जुडिस है, मगर हम इस पे बात करेंगे कि आखिर ये इशू क्यों पैदा हुआ। 3 मिलियन वोटर्स जो हैं उन्होंने उधर ट्रांसफ़र कर दिए उनकी ओरिजिनल लोकेशन पे या जहाँ उनके परमानेंट एड्रेसेस थे, और उस पर MQM और दूसरी पार्टियाँ अब MQM को उन्होंने शामिल कर लिया इस पटिशन में, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी। मगर ये इशू क्यों बन रहा है, ये एग्जॉडस क्यों हो रहा है, इस तरह से इस पर बात करें। शाजिया, मैं आज जिक्र करूंगा जिसका वो है ड्रग एडिक्शन। सबसे पहले जो मैंने स्टोरी चुनी है, पाकिस्तान में जो फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक वो कह रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो अब मंशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं, और इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और जो लोग ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं ना, वो नौजवान हैं। और सबसे जो अफसोसनाक बात है कि ख़वातीन में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन बच्चों और ख़वातीन की रिहैबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान भर में कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं। ये इस पर इसकी पूरी तफसील से बात करेंगे कि क्यों इसको हुक्मरान जो हैं वो इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर एक कल क्योंकि D8 कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ईरान के सदर अहमदी नजाद ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक तजवीज़ पेश की कि दहशत गर्दी जो है वो तमाम इस वक्त ममालिक का मसला बन गया, और ख़ास तौर पर फ़िरका वारियत जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के उलमा पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें इस मामले का हल तलाश किया जाए। इस पर और बात करेंगे कि क्या ये जो तजवीज़ है ये काबिल अमल है, इस पर बात भी हो सकती है, यानी आगे चल कर कोई इसकी प्रैक्टिकल शेप बन सकती है। और फिर एक खबर आई है थाईलैंड से काई साहब कि वहाँ पर एक नौजवान जो है वो वीडियो गेम्स खेल रहा था, और वीडियो गेम्स खेलता हुआ बैंकॉक में वो मारा गया, यानी हलाक हो गया। तो उस पर अब ये उसकी वैसे तो वो ऑटोप्सी भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो हद से ज़्यादा आप टेलीविज़न स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइम गुजारते हैं, तो इससे आपकी सेहत को बड़े खतरात लाक हो सकते हैं। और हमारे यहाँ तो जो बच्चे हैं वो घरों में हर वक्त ही कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो गेम्स और टेलीविज़न पर बैठे रहते हैं। तो इस पर बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। फिर अगर हमारे नुमाइंदे हमसे उनसे रब्ता हो सका सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों केसेस की आज अपडेट्स लेंगे। जो एक तो रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट का केस है, और दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला है, उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर ज़रूर जिक्र करूँगा एक मुलाकात का जो हुई हमजा शहबाज से, क्योंकि सलमान गनी साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनकी वालदा के वो अफसोस के लिए आए हुए थे उनके घर, तो उनके साथ मुल्की मामलात पर गुफ्तगू हुई। तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस कदर जो पाकिस्तान की क़यादत है वो, हम ये समझते हैं कि शायद हालात से इग्नोरेंट हैं वो और उनको पता नहीं, लेकिन कल जो मेरी गुफ्तगू हुई उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको सूरत हाल की संगीनी का एहसास है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। काज़ी साहब, अगर कराची में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर दहशत गर्दी के खिलाफ कवानीन को सख्त बनाया जाए, अपनी पुलिस को मजबूत किया जाए।
وہ تو ہمارے سامنے ہے, اس پہ ہم بہت باتیں کر چکے ہیں, مگر جو کیانی صاحب نے بات کی ہے, ہر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اپنا ملک اور بالخصوص شہری علاقوں میں وہ اوائڈ کرتے. ایون مجھے انڈین آرمی چیف کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ ریڈ زون ہے ان کا, ریڈ کوریڈور جسے کہتے ہیں تقریباً, تو وہاں آ کے ایکشن کریں, تو انہوں نے نہیں کیا. وہاں بھی پولیس اور ان کی سول جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہی کرتی ہیں. مگر بات جو عام آدمی کے ذہن میں اس ایک انتہائی پاکستان کی اہم شخصیت کی طرف سے اب جو بیان آیا, تو پھر لوگ جو ہیں وہ تو سلیوشن کا سوچتے ہیں. پولیٹیکل جو ول ہے وہ ہم جانتے ہیں کتنی موجود ہے, اور وہ رینگلنگ روز ہو رہی ہے, روز نئی کہانی ہو رہی ہے. جو رینجرز کی بات انہوں نے کی کہ جی وہ ٹھیک کر رہے ہیں, بہرحال ٹھیک ہے, وہ ایک بیان ہے ان کا, مگر رینجرز کے جو ہے اس نے اپنی اپریہینشنز رینجرز نے بیان کر دی تھی. جب سپریم کورٹ نے وہاں جا کے کیس ٹیک اپ کیا تھا کراچی وائلنس کا, تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جناب یہ ایشوز ہیں, ان ایشوز کو آپ سارٹ کر لیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو بطہ خوروں نے وہاں پہ اپنی پرائیویٹ آرمیز بنا لی ہیں, اور جو اسلحہ ہے اس کو کیسے کریں. جو بات آئی کہ جی ڈی ویپنائز کریں کچھ دن پہلے, تو ڈی ویپنائز میں ان کا ریزرویشن سامنے آ گیا, یہ پہلے ادھر سے کریں, پہلے ادھر سے کریں, پورے ملک میں ہونا چاہیے, کراچی میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ سارے شور و غوغا میں بات ساری فضل آؤٹ ہوگی. تو پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ کراچی کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ پھر حل کیا ہے. لیکن حل فوجی, یہ بات بلایا جائے تو وہاں بھی سکتا ہے. اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ فوجی حل کوئی حل نہیں ہوتا کسی چیز میں. دنیا میں کیا فوجی حل ہوگا کس چیز کا؟ آج اتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں یا تاریخ میں ہوتی نہیں ہے, تو کون سا حل کر لی؟ یہ مزری لے کے آتی ہے, تکلیف لے کے آتی ہے آبادیوں کے لیے, مسیکر ہوتے ہیں. مگر پھر حل کیا ہے؟ پھر کیا کوئی ایسا حل رہ جاتا ہے کہ جو مصر کے التحریر اسکوائر میں لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی؟ پھر یہی ہے نا کہ آپ ہسٹری نے تو آگے جانا ہے, اس طرف جائیے تو پھر بہتری کس طرف سے آئے گی؟ کیونکہ جو پولیٹیکل ول اور یہ جو ڈرامہ ہے جمہوریت آئے گی چلے گی, وہ تنگ آ چکے ہیں لوگ اسے. وہ اور فوج, وہ ان کا بالکل رائے ٹھیک ہے, کیسے آپ اپنی آرمی کو اپنے سیٹلڈ ایریاز میں بھیج دیں بھائی, یہ سویلین ہیں, یہ اپنا کام کریں, وہ بھی نہیں کر رہے. ان کی اپنی رائے اپنی جگہ درست ہے. عوام کا ایک سوال اور بگ سوال یہ نشان ہے کہ انہیں کب نجات ملے گی اس عذاب سے کراچی کے عوام. اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا بھی تو فیلئر لگتا ہے نا. پہلے تو آپ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا صحیح انالیسس کر لیں. بنیادی طور پر انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی جنگ نہیں جا رہی کہ کچھ مورچہ بند لوگ ہیں, کچھ محلوں پر قبضہ ہوا ہے اور وہ آپس میں قبضے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو اینڈ میں قاضی صاحب نے 3 فکرے کہے نا, اصل بات وہ ہے. انہوں نے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اس کو یہ بات بتائی ہے کہ لا انفورسمنٹ شہری علاقوں میں یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے اور آپ اس کو پورا کریں, اس کو یہ مت بتائیں کہ اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے کہا, جو بڑی سمبولک انہوں نے بات کی, کہ رینجرز کی جو پرفارمنس ہے وہ تسلی بخش ہے. کس حوالے سے؟ کہ وہ اپنے سپیریئرز کی ہدایات کو مان رہے ہیں, اور جو آپ ان سے, وہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ وہاں پر ڈیلیور کر سکیں, لیکن آپ ڈیلیور کروانے والے بنے. آپ کے اندر وہ جو ایک پولیٹیکل ول ہے, جو ایک بیسیکلی جو آپ کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے, جو 3-4 بڑی جماعتیں ہیں وہاں پر, وہ اپنے معاملات کو سیاسی انداز میں حل کریں, اور پھر جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ ریجرز بھی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو آئین کے تحت, قانون کے تحت ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی کریں گے. یہ بیسیکلی ایک کمٹمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ریزالو انہوں نے دوبارہ ری ایشور کروایا نیشن کو, کہ ہمارا یہ کوئی اس قسم کے عزائم نہیں ہے کہ آ کے اقتدار پر قبضہ کریں, یا کیونکہ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ہم از خود کنٹرول نہیں سنبھال سکتے کیونکہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ ایک ریزالو ہے. آج آ کے پھر ذمہ داری ہماری سیاسی جماعتوں پر آ جاتی ہے. جی بالکل نہیں, آ جاتی نہیں ہے. قانون کے تحت اس ملک میں, آئین کے تحت حکومت کی ذمہ داری الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کی ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ حکومت کر رہی ہے کہ وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں. فوج کے حوالے سے پھر دوبارہ جو انہوں نے ایک ریزالو دی ہے کہ آپ کے جو سول معاملات ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے فوجی آپریشن کی ضرورت ہے. ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم خود کنٹرول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک سوال ہے, یہ رینجر کے جو چیف گئے تھے سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر پارٹی کا آرمڈ ونگ ہے یہاں پہ. یہ ایک افیشل اور انتہائی امپورٹنٹ ڈی جی رینجرز تھے, وہ ان کا بیان موجود ہے, یہ سپریم کورٹ میں سامنے. ایسی سچویشن میں اب اگر ہر پارٹی کا خود ہی موجود ہے اور اس کا آئینی رول یہ ہے, ان کا آئینی رول یہ تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائنل یا اتھینٹک ہے, اس کو کسی نے ریفیوٹ بھی نہیں کیا, نہ اس پہ کوئی ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا, مگر یہ بات سامنے آئی ہے.
ایسی صورت میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کدھر جائیں؟ اچھا، ایک تو یہ جو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ گفتگو میں کہتے ہیں پرائیویٹ آرمیز موجود ہیں، ونگز موجود ہیں، تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بیروت والی کوئی صورتحال ہے جس میں ملیشیا جب یہ ڈی جی رینجرز نے کہا تھا تو انہوں نے کیا نقشہ کھینچا تھا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لفظ پہلے میں کلیئر کر دوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہر پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ موجود ہے. اچھا اسے پرائیویٹ آرمی نہ کہہ لیں، اگر اس سے تھوڑا مٹیگیٹ ہو جاتا ہے، اثر کم ہو جاتا ہے تو یہ کہہ لیں. اثر کم ہونے کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ جو صحیح تصویر ہے وہ پیش کرنی چاہیے. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کراچی میں قتل و غارت ہو رہی ہے، بتہ خوری ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ کراچی میں آج سے نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ بڑا شہر جو جس کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، یہ گزشتہ 3 دہائیوں سے خاص طور پر اس مرض میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اب اس میں ایگریویٹ کر گئی ہے وہ چیز. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایڈریس جس کنٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بڑی زیادہ رسپانسبلٹی ہے. میں یہ تو سوال کر رہا ہوں تو وہ اس کہ جب ڈی جی رینجرز یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ملیٹنٹ ہیں، آگے آپ سے پھر کیا کریں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں اسی حوالے سے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی پڑھ رہا تھا جس میں ان کا یہی ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ بالکل ٹھیک کہا جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہ وہاں پہ کوئی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ان کی ایک اور بات تھی کہ لوگ ان چہروں کو پہچانے جو پولیٹیکل پارٹیز کے روپ میں آ کر ان کا استحصال کر رہے ہیں. اب الیکشن کی آمد ہے، یہ ایک حل میں بتا رہا ہوں کہ جس میں لوگ اگر اپنے نمائندے صحیح چنیں گے، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اس معاملے کا حل کالے دھن اور بندوق کی موجودگی میں کیا الیکشن ہوگا؟ ایک کالر لے لیتے ہیں کراچی سے. وسیم ہے، ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہی کہنا تھا کہ یہ موبائل بند کرنے سے اور جو ہے موٹر سائیکل بند کرنے سے، یہ کاسمیٹک سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جب اپنے پولیس کو، رینجرز کو 5 سال آپ نے حکومت کی کتنا اسٹرانگ بنایا، ان کی کتنی پاور ہے. جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کی 100 گنا پاور بڑھ گئی ہے، طاقت. آپ کمزور سے کمزور تر کرتے جا رہے ہیں، پولیس کو بھی، رینجرز کو بھی، اور کوئی کام پورا نہیں کرتے. شروع کرتے ہیں اور پیٹ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. بات بالکل ٹھیک کی کہ ڈبل سواری پر پابندی لگانا، موبائل بند کرنا. موبائل آپ کیا آج ہوا جی، موبائل بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، ڈبل سواری بند ہو گئی، تو کیا اس سے امن آ جائے گا؟ بالکل کالر کی بات صحیح ہے، اس سے کوئی امن اس میں نہیں ہوگا، نہ یہ کوئی حل ہے. لیکن جو انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے جو لا انفورسمنٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کتنی کی ہے. دیکھیں رینجرز کا کام شہری علاقوں میں کوئی امن بحال کرنا نہیں ہے، وہ تو بلائے جاتے ہیں، جو کہ ایک بات ہی غلط ہے. آپ جو اب رینجرز وہاں پر ہیں ان پر خرچہ ہو رہا ہے نا، یہی پیسہ جو ہے اگر آپ انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنے میں لگائیں، پولیس فورس میں اضافہ کریں، ان کو پراپر آپ ٹریننگ دیں، پھر آپ اپنا ایک ڈیٹا مینٹین کریں، تعداد بڑھائیں، اسی سرویلنس میں بڑھائیں ان کو. آپ دیکھیں نا وہ میں پھر وہ ریپیٹ کر رہا ہوں بات کہ 13 تاریخ سے تو آپ کے تھانوں میں ڈیزل کی سپلائی بند ہے. آپ کے پاس کتنے موبائل یونٹس ہیں؟ اور وہ جو لاہور والا ہمیں بتا رہا تھا کہ 7,000 کا جلوس ہے اور 90 بندے اس کی سیکیورٹی کے لیے. جب کوئی کرمنلز کا ریکارڈ نہیں ہے وہاں پر، کوئی پولیس کی تعداد میں آپ نے اضافہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ پریورٹی نہیں ہے نا کہ آپ پولیس کو وہاں مضبوط کریں. ابھی انہوں نے وہاں پہ جو پولیس ایکٹ وہاں پہ نافذ تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اب خود سندھ گورنمنٹ جو ہے اپنے بندے لگاتی ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے یہاں پہ ٹرانسفر اور اس کی پوسٹنگ کے یہ وہ اختیار بھی اب ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کہتی ہے میرا وزیر داخلہ لگا دو، ہر پارٹی کا یہی وہاں پہ مطالبہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہاں اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تھی تو ہم نے منگا لی ہے نا. جب انہیں کوئی یہ چاہیے. اب اگر تو کراچی میں اس وقت میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ، میں یہیں شامل کر لوں اگر آپ اجازت دیں. مثال کے طور پہ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں چاہیے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہیں یہ نہیں چاہیے. پھر اب آپ دیکھیں اپنا فسکل آپ کے پاس ہے کیا، اویلیبل کیا ہے. یہ جو آج آپ کی فسکل سچویشن ہے یہ کوئی 1 سال 2 سال کی نہیں ہے، یہ پورا آپ لیتے ہیں جو بھی آپ کو جتنی جس ادارے میں انویسٹمنٹ چاہیے تھی آپ نے نہیں کی. اب اس میں کیا ہونے کی 5 سالوں میں آپ نے کیا انویسٹمنٹ کی؟ آپ اگر آپ یہ لوگ جو ہمیں کراچی سے لے کے خیبر تک ہمیں مینج کر رہے ہیں، اگر ان کے اب روز ہمیں پتہ 200 سے 300 بلین ڈالر اٹھا کے باہر لے گئے ہیں جو کہ وہاں موجود ہے یا خرچ نہیں کیے. مجھے یہ بتائیں نا، ایک پلنڈر اور لوٹ، کون آپ کی یہ آرگیومنٹ مانے گا کہ یہاں پلنڈر اور لوٹ نہیں ہوئی یا ہو رہی؟ آپ مجھے بتائیں کراچی 68% یا 65% ہماری اکانومی ہے. ٹھیک ہے جی، لوگ کوئی کہتا ہے 15 کروڑ کا بتہ شام کو ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 3 کروڑ کا بتہ شام کو ہوتا ہے، مگر وہ کراچی ایک بہت امیر شہر ہے اور ایک بندرگاہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے فائنانسز مینج نہیں کر سکتے. FBI ہمیں ہر سال بتا دیتا ہے جی 1000 ارب روپے کی چوری ہے، سالانہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ جو اکانومسٹ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جناب 1000 کی نہیں ہے، 3000 3,500. اب یہ نہ میں نے کرنا ہے
نہ یہ فوج نے کرنا ہے, یہ یہاں کی اگر کرنا ہے تو پھر آپ میں ول ہونی چاہیے, آپ کی خواہش. وہاں تو سپریمیسی کی لڑائی لڑ رہا ہے ہر کوئی, وہاں ہر کوئی اقتدار کی لڑائی ہے. اقتدار, یہ کہانی ہو رہی ہے. یہ جو آج کا جو نقشہ آپ نے کھینچا یہ بالکل صحیح ہے کہ سپریمیسی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, اپنے مفادات, سیاسی مفادات, اپنا ہولڈ مضبوط بنانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن میں اس بیسک سوال پر واپس جانا چاہتا ہوں قاضی صاحب کہ پچھلے 65 سالوں میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس ملک کو چلانے کے لیے کسی نظام پر ہی اتفاق نہیں ہو سکا, اور بار بار کی تالے کیسا نظام چاہیے کیسا نظام چاہیے؟ اتفاق کس نے کرنا؟ کس نظام پر آپ کو میں اتفاق یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے کسی بھی حکومت کو 4-5 سال اپنے مکمل کرنے دیے. اس سے پہلے الیکٹڈ جو گورنمنٹس ہیں ان کو آپ نے ہٹایا گیا. بیسک جو سسٹمز ہیں, جو لوکل باڈیز کے سسٹم تھے, جیسے ہی کوئی بھی فوجی ڈکٹیٹر آیا اس نے اپنی مرضی سے اس کو بنایا, پھر اس کو مرضی سے اگر مجھے کل اپنے ریسرچر سے ہم کہتے ہیں کہ ذرا نکال کے لائے کہ جو 5 یہ سال جو پورے آج کرنے اسمبلی دیے میں ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کتنی پرسنٹیج مجلس شورا میں ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھی تھی؟ دس کلاس ہیز آلویز ریمینڈ ان پاور. یار سمی صاحب ایک منٹ, میں بات, یہ سارے پاور میں تھے, جتنے کارٹلز تھے, یہ پاور پہ نہیں تھے پاور کسی اور کے پاس تھی, یہ مورے تھے, جن کے پاور میں نہیں تھے, جن کے پاس مال اور نوٹ ہوتے ہیں یہ وہ پاور میں ہوتے ہیں. غلط کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں اس بات. یہی کارٹلز تھے, یہی بزنس گروپس تھے جو ایوب خان کے دور سے آج تک جہاں پہ رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وردی والا آیا تو اس کے پیچھے ہو لیے, جو کاروباری ہیں, شیروانی والا آیا تو اس کے پیچھے ہو لیے. اچھا آپ مجھے بتائیں آج میں اس پہ کام کروں گا, ایک پروگرام ہم کریں گے کہ جناب کہ پتہ کریں کہ کس کے والد صاحب تھے مجلس شورا میں جن کے فرزند ارجمند آج اسمبلی میں بیٹھے. رولنگ کلاس ایک ہی تھی, ایک ہی رولنگ کلاس رہی ہے. ہاں اس کو ڈینٹ ڈالا تھا کہ تھوڑے سے 7 سال کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی وجہ سے, ورنہ تو یہ تو وہی لوگ ہیں. اب ہم اس کے پیچھے چونکہ مارشل لا آئے تو لہذا کراچی ایسے ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کراچی میں ایم کیو ایم مارشل لا کے ساتھ بھی تھی. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. جب آپ لوگوں کے جذبات کو اظہار کا رائے نہیں دیتے, ان پر وہ حق نہیں دیتے اور ان کے اوپر آپ جبریت مسلط کر دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. اور بار بار ڈکٹیٹرشپ ہوتی رہی, کبھی زبان کے نام پر فسادات کرائے گئے, کبھی فرقہ واریت کے نام پر فسادات کرائے گئے. آج کراچی میں کس نام پہ ہو رہے ہیں؟ آج تو جمہوریت ہے نا, آج کس نام پہ؟ آج بھی فرقہ واریت کے نام پہ. فرقہ واریت, زبان, اے این پی, جمہوری نظام میں ہو رہے ہیں, لیاری, یہ کیا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں یہ ساری بیماریاں تو ہیں قاضی صاحب, یہ ہم انہوں نے ٹھیک کر لیا. قاضی صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہم ہر چیز کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھتے کے لیے نہیں ہے, یہ غلط بات کے لیے, یہ بخشش کے لیے ہے, یہ اگلے جہان میں جنت حاصل کرنے کے لیے, جو لوگ نہیں کئی لوگ قتل کر رہے ہیں اگلے جہان میں جنت حاصل کرنے کے لیے. صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے تو بے نظیر کا قتل بیت اللہ مسعود. اب کراچی کا بھتہ یہ بھی طالبان پہ ڈال دو, جب طالبان نہیں تھے پھر بھی بھتہ ہو رہا تھا. یہ تو آپ کی سیاسی جماعتوں اور طالبان بھی بھتہ ہے, طالبان بھی یہاں کے معیشت پہ قبضے کی سازش ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہت سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال خراب ہے. اور عوامل ایک ہی ہے سر کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس اس 62 برسوں سے طاقت, پیسہ, ریاست ان کے قبضے میں ہے, جو کبھی ایک شکل میں آتے ہیں, ایک رولنگ ایلیٹ کے پاس. کون سی رولنگ ایلیٹ؟ وہی جو ہر سال الیکٹ ہو کون ہے؟ مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ بتائیں, یہ آپ کے جو خیالات ہیں نا پولیٹکس اور جمہوریت کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کیا آئیڈیالوجی ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں. یار میری یہ بات آپ غلط کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ جنگ میں ہیں, ذرا مجھے بتائیں مجلس شورا سے لے کے آج تک جو لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں کبھی ان کی کلاس بدلی ہے؟ کبھی کوئی موچی نائی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آیا ہے؟ ہاں الیکٹ ہو کے آتے ہیں, غریب لوگ بھی آتے ہیں, ایک آ گیا, 1.5 آ گیا, 2 آ گئے, 272 میں. آپ مجھے بتائیں میرا علاقہ ہے, کوئی ہر بندہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں غور کرے کہ پچھلے 50 سالوں سے وہاں کے رولنگ خاندان کون ہے؟ وہ ضیاء کے ساتھ بھی تھے, وہ آج پی ٹی آئی ہے تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ شک پڑ گیا کہ شاید پی ٹی آئی پاور اس کے ساتھ ہو لی ہے. یہ ایک ہی لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد کے انتخابات ہیں اس میں تو کوئی روایتی آدمی سامنے نہیں آیا, کوئی نہیں, اس میں کوئی نسل نہیں چلی آ رہی ہے. نہیں ابھی الیکشن ہو گئے تو پتہ چل جائے گا نا. ابھی کینڈیڈیٹ آنے دینا. یہ وائس پریزیڈنٹ آپ کے جو جائیں گے تو دیکھیں آپ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے, جائیں گے تو دیکھیں گے نا, آپ نہیں پسند کرتے اس الیکٹرل سسٹم کو. آپ بھیانک شدید معاشی امریت کے اوپر ڈیموکریسی کا چولا نہ چڑھایا کریں. مجھے کالر لینے دے, لاہور سے جمال ہے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ٹو آٹ کپلز جو ہیں ان کو دے شوڈ بی لیس راؤڈی اینڈ لیس نوائزی. یہ قوم سن رہی ہوتی ہے اور اس طرح چیخ چنگار جو ہے ہماری جو سیاسی جلسوں میں ہوتی ہے وہ ٹی وی کے لیے جو ہے وہ
कोई अच्छा नहीं लगता. You are not giving the right kind of message. और आप कोई लोगों को अच्छी कोई तालीम तरबियत नहीं दे रहे. मेरे ख्याल में ज़रा तहम्मुल से बात किया करें. ये वो जैसे वो एक साहब हैं वो अपने माइक ही गिरा देते हैं, आप भी माइक रख दिया करें, 10 माइक गिरा दें. तो पॉइंट ये है कहने का कि आप एक एजुकेशन का पार्ट हैं नेशन की. सुबह सुबह लोगों को सही तरीके से एजुकेट करें. मैं ये लॉ एंड ऑर्डर और ये जो टारगेट किलिंग पे अर्ज ये करूंगा कि देखें ये डेडिकेटेड जॉब थी. ये पाकिस्तान जो है ना अभी अब जमहूरियत की सब बातें कर रहे हैं, ये वन मैन स्पेसिफिक या तो डेमोक्रेसी रही है या रूल रहा है, और उसी के तहत फिर जैसे अभी शमी इब्राहिम साहब या काजी साहब कह रहे थे कि ये डायनेस्टिक जो जमहूरियत बनती जा रही है और आज तक चली आ रही है. देखें ये जो टारगेट किलिंग है, एकदम आज क्या हो रहा है जी, फलानी जगह से बम मिल गया फलानी जगह, तो व्हाट इज दिस? क्या लोग इतने बेवकूफ हैं कि आप बम रख के यू कैन फाइंड इट आउट? अगर आप एक आदमी को केटर करेंगे और उसके लिए पॉलिटिकल ट्रबल शूटिंग करेंगे, कभी लंदन में एक एब्सकॉन्डर को मिलने जाएंगे, कभी दिन रात ब्लैक मेलर्स को कराची मिलने जाएंगे, और आप अपनी जॉब नहीं करेंगे और वन इवेंट टू इवेंट आप चलेंगे कि एक इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया तो उस दिनों में आपने डेडिकेट कर दिया, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं होती. सिक्योरिटी बिजनेस वॉज ए वेरी सीरियस कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस, डेडिकेटेड फुल टाइम मिनिस्ट्री. बहुत शुक्रिया जमाल साहब, बहुत शुक्रिया. ब्रेक लेने थे, ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करते हैं. टेक अ ब्रेक. ब्रेक के बाद खुशामदीद. रावलपिंडी से कॉलर है मुमताज. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. ये परसों भी मैंने कॉल मिली नहीं है. 2 बातें करना चाहता हूँ, ज़रा सुने, जल्दी बात ख़त्म करूँगा. एक पहली बात तो ये है कि उस दिन भी समी साहब कह रहे थे कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा है सूबा सरहद जो, वहाँ पर भी अमन नहीं है, कराची में भी. तो एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं सूबा सरहद का रहने वाला हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी जाता हूँ. वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है. कराची में जो कुछ हो रहा है वो पार्टियां अपनी बदमाशी कायम करने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं. वो ग्रुप बनी हुए हैं. सूबा सरहद में अल्लाह की मेहरबानी से ये चीज़ नहीं है. वहाँ पर अगर कुछ है तो वो दहशतगर्दी है. बाकी बलूचिस्तान का मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है. तो जो दूसरी बात ये है कि ये मैंने आपको पहले भी सिमों के बारे में बताया था, ये अपना तरीकाकार दुरुस्त कर ले, ये बंद होने से कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज आपका. कराची में पार्टियों को उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है. वो तो उनके अपने ख्यालात हैं. अब एक तो वो सरहद नहीं है, वो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा. तो दूसरी बात उनका ये ख्याल है कि वहाँ पर वो इस तरह कराची जैसी दहशतगर्दी नहीं, उनके अपने ख्यालात हैं. सिमों की जहाँ तक उन्होंने बात की है ना, मैं एग्री करता हूँ कि ये जो है ना कि जी डबल सवारी बंद कर दें, मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, ये कोई हल नहीं है. आप अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर करें और कानून की जो अमलदारी है उसको यकीनी बनाएं, इनको रोकें. लेकिन जो पहली जो कॉल थी, जमाल ने जो आई थी कॉल जमाल साहब की, वो बिल्कुल एक सही कॉल थी, जो मैं बार बार उन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर जो वो एक सिस्टम है जिसमें आवाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो नहीं बना गुज़श्ता 65 सालों से. और वो इसलिए नहीं बना कि कोई भी जो निज़ाम अगर आप उसे चलने दें तो फिर आप उसके सही रंग आप उसको निकलना पड़ता. अब एक मैं मिसाल देता हूँ, खाना पका रहे हैं ना, तो उसका एक प्रोसेस है. पानी डालेंगे, सब्ज़ी डालेंगे, गोश्त डालेंगे, उसको गलाएंगे, भुनाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे. तो अगर इस प्रोसेस को आप बीच में बार बार मुदाखलत करते रहें, बीच में से आग इसमें से गुजरती जाए, ठंडा होता जाए, फिर दोबारा गर्म करना पड़े, तो वो खाना सही पकता नहीं है. हमारी मिसाल भी यही है. हमारे यहाँ 65 सालों में आके और वो ताकतें, काजी साहब की एक बात ये पॉइंट आउट, ये ब्लेम सिर्फ सियासतदानों को देते हैं. मैं कहता हूँ इसमें वो जो सियासतदान उन आमिरों के साथ भी आए, वो लोग उनके हैंड पिक्ड लोग थे और उन्होंने इस निजाम को उसी तरह चलाया जैसे रहमान मलिक ज़िया-उल-हक के हैंड पिक थे, आपके भी हैं. गिलानी जो है ज़िया-उल-हक के हैंड पिक थे, आपके भी हैं. अब मैं अर्ज करता हूँ, दे आर सेम. नहीं, दे आर नॉट सेम. कुछ लोग उसमें यकीनन आ गए. और दूसरी बात, अच्छा मैं अगर इजाजत, वो ये बिल्कुल सही है कि ये आपने जिन लोगों का नाम लिया वो लोग सही है. लेकिन काजी साहब,
ہر آدمی کی زندگی میں ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں اس طرح تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ایوب خان کے ساتھ تھے, اس طرح تو نواز شریف صاحب بھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پیدا ہوئے, لیکن ان دونوں پولیٹیشنز نے بہت انڈیپینڈنٹلی بعد میں آ کے کام کیا. بھٹو جو ہیں اس کی زندگی اور اس کے اقتدار میں اسے لڑے تھے جب وہ پاور میں موجود تھا. نواز شریف صاحب تب علیحدہ ہوئے تھے جب ان کی ہلاکت ہو گئی تھی. نہیں, غلام اسحاق خان سے وہ بطور وزیر اعظم لڑے, وہ مارشل حالانکہ نہیں کیا تھا اس کے بعد پھر مشرف سے وہ لڑے جب وہ آرمی چیف تھا, ان کو جلاوطنی کرنی پڑی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لڑے, نکال دیا تو نہیں, تو پھر یہ بات تو نہیں کریں کہ وہ نہیں لڑے. میری بات سنیں, یہ جو یہاں پہ فکری مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے نا کہ نظام ایک ہی ہے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی 1970 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑا سا نظام کو بینڈ کیا, ورنہ نظام جو انگریز چھوڑ کے گیا, یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ اسلام کے وقت میں شورائی ڈیموکریسی تھی, اس کی ہزار شکلیں بدلتی رہیں. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی اٹ سیلف ایک سسٹم نہیں ہے, سسٹم وہ اکنامک سٹرکچرز ہیں جس کے اوپر یہ ایلیٹ بیٹھی ہوتی ہے. اب وہ جو اکنامک سٹرکچرز ہے بائی اینڈ لارج وہ چلتا رہا, جو اشرافیہ جس کو قائد اعظم نے کھوٹے سکے کہا تھا وہ اشرافیہ چلتی رہی آخر تک, اور اس میں صرف بھٹو کے دور میں لوور مڈل کلاس سے لوگ آئے, جہانگیر بدر صاحب جیسے, اور نئی لیڈرشپ آئی, اور بعد میں پھر اسی اچھا میں آپ کو اس کا جواب آپ پہ اوپر کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد آن ورڈ کیا ہوا, کبھی مارشل لا کا نام لے لو, کبھی ڈیموکریسی کا نام لے لو, لیکن کیا ہے, بجلی مہنگی ہوگی, غریب آدمی ٹیکس دے گا, امیر آدمی ٹیکس نہیں دے گا. ٹھیک ہے, امیر آدمی کے پاس ہر فیسلٹی ہوگی, آپ کے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہوگی, تھوڑا سا پیریڈ صرف 7 سال کا پیریڈ چھوڑ کے سسٹم تو وہی ہے, اوپر آپ بدلا بٹھا دیں. اچھا میں یہ آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا, آپ بیسیکلی لے گئے اس بحث کو کسی اور کانٹیکسٹ میں, یعنی ایک طرف کیپٹلزم کا نظام ہے, دوسری طرف نہیں, آپ نے جو 70s کا ذکر کیا نیشنلائزیشن کا تھا نا بھٹو صاحب کا, آپ گھسیٹ کے لے جائیں. نہیں آپ نے اور کیا, اچھا پھر کیا مجھے بتائیں کیا فرق ہے, آپ بتائیں کیا فرق ہے. اکنامک سٹرکچر جو نہیں, اکنامک سٹرکچر میں کیا تبدیلی آئی مجھے یہ بتائیں. کب بھٹو صاحب کے زمانے میں, بھٹو صاحب کے دور میں نیشنلائزیشن وہی ہو نا, سوشلزم کی بات کر رہے ہیں نا. سوشلزم کیا لیں, غریب آدمی کو روٹی دینے کو کافرزم کیا لیں. گھبراتے کیوں, نہیں میری بات سنیں نا, کچھ نام کہہ گھبراتے کیوں ہیں, سوشلزم کو سوشلزم ہی کہیں گے نا, جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سونے کو سونا کہیں, آٹے کو آٹا. پہلی بات تو یہ وہ ریفارمزم تھا, وہ سوشلزم نہیں تھا, پہلی بات. لیکن اس میں بات کیا, اب میں آگے بات ہوں. جس دن غریب آدمی کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے نا, یہ پہلے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, پھر سوشلزم کا فتویٰ لگاتے ہیں, یہ چھپتے ہیں. اور اسلام کا وہ استعمال کیا ان لوگوں نے, اسلام کا وہ استعمال کیا ان لوگوں نے کہ غریب, وہاں پہ نور محمد تراکئی نے کہا کہ زمین اس کی ہوگی جو کاشت کرے گا, تو ان کا اسلام خطرے میں ہو گیا. وہاں پہ نور محمد تراکئی نے قانون جاری کیا کہ 32,000 ملین افغانی جو سود لے رہا ہے وہاں کا سود خور پٹھانوں سے, اس کو بند کر دو, تو ان کا نہیں, اسلام خطرے میں ہو گیا. ان کا اسلام اس وقت خطرے میں ہوتا ہے جب ان کی جیب خطرے میں ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ جس وقت تک اکنامک سٹرکچر وہی چل رہا ہے, بے معنی ہے اس کے اوپر پولیٹیکل سٹرکچر یہ ہو یا وہ ہو. اچھا اب یہ جس اکنامک سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں نا, جس افغانستان کی چیزوں کی اور سارے وہ ایکشنز کی بات کی, وہ وہاں کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اور جس نیشنلائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں, جو سوشلزم جو رشیا میں آیا, وہ ملک برباد ہو گیا. جس برباد ہو گیا 1989 کے بعد. مجھ سے فگر لے لیں, کسی جنگ میں اتنی انڈسٹری تباہ نہیں ہوئی, 50% انڈسٹری برباد ہوگی. یہ ڈیموکریسی, اور وہاں پہ پیوٹن کی بیہودہ آمریت مارکیٹ اکانومی پہ نام پہ ان کے چاہنے والوں نے, اور جو جن کو یہ چاہتے ہیں, انہوں نے پیوٹن کی وہاں پہ برباد کر دیا. اور سنیں میری بات, دیکھیں نیشنلائزیشن کو لوگ پاکستان میں بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں. روس جہاں پر وہ ابتدا ہوئی, نیشنلائزیشن کو آج کے دن میں وینزویلا میں ہو رہی ہے, ایکواڈور میں ہو رہی ہے, اور ہونی چاہیے. جو یہ نہیں چلا سکتے, ہونی چاہیے بالکل. یہ ہے آپ کا جو سنیں, ارجنٹائنا نے کی عوام کے حق میں ریسنٹلی کی. اچھا اس کے بعد ویسٹ نے بھی کی. مثلا آج سے کوئی 10 سال پہلے پہلا بینک جو ہے وہ جاپان نے ٹیک اوور کیا. آج سے 3 سال پہلے ناردرن راک جو ہے اس نے ٹیک اوور کیا, برطانیہ نے. ابھی یہ 2 سال پہلے 2008 میں یہ سارے فینی مائی, فریڈی میک اور یہ جو لیمن بردرز ہیں, اس کے سارے نقصان کو نیشنلائز کر لیا انہوں نے. بھائی یہ کوئی ٹیبو ہے, یہ گناہ ہے, کسی صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو, کہ غریب آدمی آپ کا کامیاب ہو گیا. جو سسٹم 5 بلین لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک چکا ہے اور ان کے چاہنے والوں کو اوپر لے گیا ہے, وہ کامیاب ہو گیا. اور جو لوگ اس ملک میں ان کا سسٹم کامیاب ہو گیا, کیونکہ ایک دن میں 1130 بچے قتل کرتا ہے ان کا نظام, مگر کامیاب ہے.
चलें ये आगे बिल्कुल बढ़ें, ऐसी समीर साहब कामयाब आगे है, बढ़ें। ये ऐसी कामयाब है जैसे इजराइल गजा में लोगों को कत्ल करने में कामयाब हो गया, इसी तरह इनका निजाम कामयाब हो। मैं इसको कामयाब नहीं कह रहा काजी साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आप हल तजवीज कर रहे हैं मैं वो हल ये ऑलरेडी तजवीज कर रहा नाकाम हूं, हो चुका मैं है। आपको हल तजवीज ये कर रहा हूं, इसीलिए कि आप सियासत को बुरा कहते हैं, डेमोक्रेसी को बुरा कहते हैं, क्योंकि आप वो जो स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं आपके वो लिए दुनिया के इलाकों में नाकाम हो आपके चुका लिए है। डेमोक्रेसी बुश जैसा जुनूनी है, आपकी डेमोक्रेसी नेतान्याहू है जिसके आप सपोर्टर हैं। हमारी डेमोक्रेसी क्या है कि आम आदमी, गरीब आदमी, उसको एम्पावर करो। गरीब आदमी का नाम लोगे तो मुमकिन है फतवा आ जाए, मुमकिन है तालिबान से फतवा हमारे ऊपर लगवा दे। जिस बुश की बात करें वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आप, हाँ, उसको क्या लें, आप उसको क्या, वहाँ डेमोक्रेसी चलिए आगे डेमोक्रेसी ऑफ द dictatorship कहते हैं हम रिच, उसे। डेमोक्रेसी ऑफ द रिच, नॉट ऑफ द पुअर। अच्छा, मैं चलिए आगे एक बढ़ें, by the आप rich। वो रेगुडिक केस की भी हाँ, बात वो करनी भी है, बात जजेस है। तक अगर जरूरी। कामरान से हमारा राब्ता कामरान हुआ। से है राब्ता, जी। अगर उनसे बात है तो पूछ लें। कामरान ये बताएं कि वो जो जजेस तकर्रुरी वाला मामला, सबसे पहले इसके बारे में बताइए, ये कहाँ तक पहुंचा है? जी शादिया, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकरीरी का अदम नोटिफिकेशन जारी होने का जो मामला था, इस पे आज भी समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज़ भी हुई थी, अटॉर्नी जनरल को गुज़िश्ता रोज़ ये हदायत की गई थी, और कल की जो एक ख़ास डेवलपमेंट थी वो ये थी कि तनाज़ा ये चल रहा था कि सदर ने जो एतराज़ किया है कि जिस जुडिशल कमीशन ने इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान की तकरीरी की सिफारिश की, एक को कंफर्म करने की और एक की एडॉक मुद्दत 6 माह बढ़ाने की, तो उस जुडिशल कमीशन में एक मेंबर जो थे वो सीनियर नहीं थे। जुडिशल कमीशन की तश्कील में ये होता है कि मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक वो आप सीनियर बता रहे थे जो है कि वो ये आ चुकी खबर कि वो हज पर गए हुए हाँ थे, जी, लेकिन जस्टिस रियाज। अब आप मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को तो कल उन्होंने कहा कि आप सदर साहब को बताएं, और कुछ वो बड़े सवालात आदमी दिए। हैं और हाँ। वो ये सुन के तो वो कहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी कर देते हाँ। हैं। ये बताइए कि आपको क्या बता रहे हैं इस्लामाबाद के हल्के कि आज अटॉर्नी जनरल क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल समीर साहब, गालिब इम्कान यही है कि इसमें 2 सूरतें हैं। अटॉर्नी जनरल से हम राब्ता करते रहे, लेकिन वो D8 कॉन्फ्रेंस में मसरूफ थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी सदर से बात हो गई या लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू मेरी कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गई तो मैं लाजमन ये सुबह ये हदायत जो हैं वो अदालत के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन एक बात क्लियर थी, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर ये मामला वाकई हल हो गया है कि सीनियर जज जो थे वो हज पर थे, इस वजह से ये मामला नहीं हो सका, तो यकीनी तौर पे इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें समी साहब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कल यानी बाकायदा ये एतराफ हो गया एक किस्म का कि हाँ सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस रियाज अहमद खान थे जो कि उस वक्त हज पर थे। अब मामला ये है कि ये इन 2 जजों का मामला तो शायद हल हो जाएगा आज नहीं तो मंडे को, लेकिन जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला आएगा जो कि अनवर कासी को नॉमिनेट किया जा चुका है जो कि सीनियर नहीं है, तो उस वक्त जो है ये फड्डा फिर पड़ेगा और उस वक्त जो है ये यकीनी तौर पर सदर जो है फिर उस वक्त कहेंगे कि जनाब अब चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है इसलिए सीनियर जज को जो है वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट होना चाहिए था, लिहाजा अनवर कासी की जो नॉमिनेशन है वो एक किस्म की उस पर एतराज होगा। तो इन 2 जजों का जो मामला है शौकत अजीज सिद्दीकी का और जस्टिस नूरुल हक कुरैशी का, ये तो ये बताइए कि ये सारा कुछ तो एक ही कमीशन की जो इजलास था उसमें हुआ, तो फिर उसका कुछ हिस्सा मान लिया जाएगा और कुछ हिस्सा नहीं माना जाएगा या फिर ये इजलास दोबारा बुलाने और सवाल भी यही था कि क्या जो जुडिशल कमीशन की तश्कील थी वो आईनी थी गैर आईनी थी, ये भी सवाल पूछा गया अटॉर्नी जनरल से। हेलो, कामरान से हमारा राब्ता जो है वो कट गया। बहरहाल ये एक बड़ा कानूनी, अच्छा मेरे ख्याल में कुछ स्टोरीज हमारी रह जाएगी। जी जी शाह जी, एक तो मैंने स्टोरी ली है सिंध स्कूल क्लोजर्स, नॉन ऑपरेशनल है, 6458 स्कूल वहाँ पे बंद पड़े हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहत है, ये तकरीबन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं ये, और ऑफिशियली यानी मैं नंबर भी बताता चलूँ कि 566 स्कूल्स बदीन में बंद हैं, 443 दादू में है, 126 गोटकी में है, 15 हैदराबाद में भी हैं, 278 जैकबा, ये एक लंबी लिस्ट है मुख्तलिफ। मगर इसकी वजह क्या है? 2-3 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ इसमें, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ की वजह से जो बंद हैं, मैं आपका वक्त की कमी के बहस उनके नंबर भी दे सकता हूँ आपको। 334 बदीन में बंद हैं, 349 दादू में बंद हैं, जहाँ हमने स्टाफ ही नहीं दिया हुआ। फिर लो एनरोलमेंट है, उसकी लो एनरोलमेंट की वजह क्या है कि जो लोकेशन आपने बनाई है, ठीक है, वो लोकेशन ऐसी है कि एक्सेसिबल ही नहीं है आपके। अब मैं आपको एक बताता हूँ, किसी मुल्क में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, वो तालीम में होती है और रियासत उसमें ये करती है।
ये सिंध कार्ड उठा के फिरते हैं और डेमोक्रेसी का हमें सबक देते हैं। ये है डेमोक्रेसी का हशर जहाँ से ये रूलर्स खुद बिलोंग करते हैं कि 6,500 स्कूल 4 साल से ये वहाँ पे हुकूमत में है, इस वक्त तो 4.5 साल से हुकूमत में। ये 4.5 सालों में 6,000 स्कूल क्यों नहीं खुल सके? उसकी वजह ये प्रायोरिटी नहीं थी, ये आपके एजेंडे पे आपकी तरजीहात में नहीं था। और क्यों नहीं था तरजीहात? फिर क्या था तरजीहात में आपके? ये 6,500 गरीबों के बच्चे हैं ना, ये जमहूरियत है ना, ये हशर है ना जो आपने जमहूरियत का किया। और बाकी जो एनरिचमेंट जिन लोगों की हुई, वहाँ आपकी लड़ाई रियासत से भी हुई, कोर्ट से भी आप लड़ रहे हैं, चाहे वो तौकीर सादक का केस हो। तो फिर क्या कहें? ये डेमोक्रेसी कहें या इसको क्या कहें? जब तक इस मुल्क के बच्चों को तालीम नहीं मिलती, क्या नाम दूं मैं इस निज़ाम को? जब तक इस मुल्क के बच्चों को सेहत की सहूलियात नहीं मिलती, उस वक्त तक ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या खला में दूर एक तस्वर है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ज़बानी और ड्राइंग रूम में गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होना है। ये इसलिए इस्तेमाल होना है कि वर्दी वाला हमारे ऊपर बैठा है या बगैर वर्दी वाला बैठा हुआ। डेमोक्रेसी मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ जो तमाम आइन में जो लिखा हुआ है, जो इंसान के राइट्स लिखे हुए हैं डेमोक्रेसी में, जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होते, आपका तकरीर टीवी पे बैठ के कह देना कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, आप डेमोक्रेटिक नहीं बन सकते। अब इजाज़त है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। यही बात मैं करता हूं कि ये जो निज़ाम है, हुकूमत है, ये डिलीवर नहीं कर सकी। मेरा आपसे इख्तलाफ तब होता है जब आप कहते हैं इसी हुकूमत को कि आओ हर चीज़ कौमी तहवील में ले लो, नेशनलाइज कर लो। ये नहीं, नेशनलाइजेशन रिजेक्ट हो चुकी है। आप पीपल्स पार्टी, जुल्फकार अली भुट्टो ने शुगर मिले क्यों ली थी? गलत किया था। आप पीपल्स पार्टी में, आप पीपल्स पार्टी के लिए गिरफ्तार भी रहे हैं। आज कह दें कि आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं, सुने नहीं बर्बाद हो गया, तो छोड़ दे फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत अपनी और दोस्ती। अगर आपके लीडर ने गलत किया था तो अब मैं इस पे आपको क्या जवाब दूं? ये खबर जो दूसरी इसी तरह की, जैसे आपने स्कूल्स की चुनी है ना, मैंने ड्रग एडिक्शंस की वो खबर चुनी है। भाई साहब, तकरीबन 1 करोड़ लोग हो गए हैं हमारे मुल्क में, जो एस्टिमेशन है, जो इस वक्त ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक फिगर था वो ये था कि हर 10 में से 1 स्टूडेंट बच्चा जो है ना, वो किसी ना किसी हवाले से ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि कराची के एक तालीमी इदारे में, एक यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने जाकर देखा तो 40 में से 30 स्टूडेंट्स जो एक क्लास के वो ड्रग्स इस्तेमाल कर, और यही लाहौर में भी है। और फिर उसमें जो खवातीन है उसमें खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। और जो इंडस्ट्री है, ये बताया जाता है कि जो बेसिकली जो प्रोडक्शन होती है डोमेस्टिक 1.5 बिलियन डॉलर की है, लेकिन इसका जो सारा प्रॉफिट है वो सारा, सिर्फ इसका 3% प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान में जो लोग इसको हैंडल करते हैं उनके पास आता है। बाकी वही जो पूरे दुनिया में, ग्लोब में तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा लोग एडिक्ट हैं, वो इसको वो करते हैं। अच्छा, फिर एक और जो बात सामने आई कि ख़वातीन में जो ड्रग एडिक्शन है उसमें इजाफा हो रहा है, बच्चों में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे बच्चों को और ख़वातीन को रिहेबिलिटेट किया जा सके। प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट इदारों के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 500 रुपये से लेके 5,000 तक तो एक रेंज है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो 10,000 15,000 डेली भी लेते हैं। अब वहाँ पर तो गरीब आदमी अगर उसके बच्चे एडिक्ट हो जाएं, का मसला तो बाद में आता है, जो प्रोवाइड करता है पहुँचने तक ही रोका जाए। दो चीज़ें होती है ना, एक तो ये कि आप ड्रग्स जो इस्तेमाल, जहाँ उसकी सप्लाई लाइन है उसको आप रोकें ताकि नए इसमें एडिक्ट शामिल ना हो सके। जो पुराने लोग हैं जो एडिक्शन में हैं, वो उनके इस्तेमाल के लिए तो आपको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। उसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हेरोइन जो है, इसका जो एडिक्ट है उसको बाकायदा तौर पर आपको क्लिनिक में रखना पड़ता है, क्योंकि हेरोइन के इस्तेमाल से ब्लड, इंसानी जिस्म के अंदर एक सब्सटेंस की प्रोडक्शन रुक जाती है। और वो सब्सटेंस कौन सा होता है? ये जो हमारी रगों में खून दौड़ता है ना, अगर कुदरत ने वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर पैदा ना की हो तो इस खून के दौड़ने से भी बड़ी तकलीफ होती है। तो हेरोइन जो है ना, उस सब्सटेंस की प्रोडक्शन बंद कर देता है। वो जो पेन किलर है ना, ठीक है ना, नेचुरल जो पेन, तो उसके वो जो आप देखते होंगे कांपता है, रोता है, वो बेसिकली उस एडिक्शन में होता है, उसमें वो पेन में होता है। तो इसलिए ये रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज या तो वो मर जाएंगे या फिर वो फैमिली के लिए तो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे सोच। अच्छा, इसमें ये, लेकिन हमारे यहाँ नेग्लेक्ट है, पूरे का पूरा ये मामला जो है ये नेग्लेक्ट है। इसलिए कि देखिए, ये सरकारी सतह पर इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके लिए फंड्स चाहिए। वो जो 1 करोड़ लोग इस वक्त एक बोझ बन चुके हैं सोसाइटी पर, उनको रिहेबिलिटेट करके उनकी ज़िंदगियों को भी बचाया जा सकता है और वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और फिर खास तौर पर जो यूथ है हमारी, वो उसको बचाने के लिए बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये चीज़ बहुत तेज़ी से आम हो रही है। और फिर एक दूसरी बात जो इसके इजाफे का
باعث بن رہی ہے کہ آپ جائیں میڈیکل سٹور کو, کسی بھی پین کلر کا, کسی بھی یہ اس کا نشے والی چیز دوا کا نام لیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک بڑا کنٹرول سسٹم ہے, ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ کو کوئی دوا نہیں ملتی, لیکن یہاں پر آپ جائیں کسی بھی دواخانے سے کچھ بھی لے لیں اور سر عام یہ کاروبار ہو رہا ہے. یہ آپ لاہور میں اب نکلیں پارکس میں لوگ بیٹھے, جو آپ نے حافظ آباد کی سٹوری کی تھی, ہم نے جو حافظ آباد کی سٹوری کی تھی جس کے بعد پولیس نے ایکشن بھی لیا تھا, یاد ہوگا آپ کو کہ سڑکوں پہ ہر جگہ بک رہی تھی. بات یہ ہے کہ پھر ہم کس چیز کو روئیں. میں ایک سٹوری شازیہ یہ جو سپریم کورٹ میں ایشو آیا ہوا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کراچی میں ڈیموگرافی کا ایشو آ گیا ہے کہ 3 ملین ووٹر جو ہیں, اب یہ تو ہے سب جوڈس معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے آج بھی کہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے ووٹ شفٹ کر دیے گئے ہیں ان کے اوریجنل ایڈریسز پہ. یہ تو سب جوڈس اور کیسے آپ کے پاس میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. انہوں نے 2 باتیں کی, لیکن میں سمی صاحب اس سٹوری کو اس اینگل سے لے ہی نہیں رہا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایگزاڈس ہے, یہ جو ہماری ہجرت ہے چھوٹے شہروں سے بڑی, جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز بھی پیدا ہو رہے ہیں, پولیٹیکل بھی پیدا ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اتنی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے کہ لوگ, کراچی ہے وہاں تھوڑا بہت روزگار ہے, لاہور میں روزگار ہے, فیصل آباد میں ہوتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے ہمارے بجلی کرائسس کی وجہ سے. وہ بھی اب ہے کیا کہ جب رش آئے گا یہاں پہ, اب ظاہر ہے اب کراچی میں ہر زبان کا, اچھا وہاں پہ کیا, اب وہاں پہ پہلے ایک اقلیت تھی, پہلے اکثریت تھی, وہ اقلیت میں تبدیل ہو رہی ہے, لہذا ان کے جو لیڈرز ہیں جو پہلے ان کو چھوٹے یونٹ بنا دیں نا, انتظامی یونٹ بنا دیں, وہاں پہ فیسلٹیز, روزگار کے مواقع فراہم کر دیں تو شہروں میں میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ آپ یکساں ترقی نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے, آپ نے ترقی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے بنائے ہیں جس کے ارد گرد سمندر ہے مزری کا, ٹھیک ہے, اس میں اب ہر آدمی بھاگ کے ادھر آئے گا. تو یہ اتنے پرابلمز ہو رہے ہیں. بیسیکلی یہ پولیٹیکل بعد میں بنتے ہیں, پہلے یہ اکنامک پرابلمز ہیں. آپ ڈیولپ نہیں کر پا رہے, اور کیوں نہیں کر پا رہے؟ بیکاز یو ڈو ناٹ ایلوکیٹ منی فار دیٹ. اس کے لیے آپ نے وار آن ٹیرر پہ منی لگائی ہوئی ہے, آپ نے جو کرپشن. قاضی صاحب یہی ہے نا کہ انسینٹیو دینا انڈسٹری کو آپ, جو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیوالو کریں, جو چھوٹے یونٹس بنائیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں, لوکل باڈیز انسٹیٹیوشن کو ریوائز کریں تاکہ لوگ مقامی طور پر وہ اپرچونٹیز کریٹ کریں. میں سر یہ کل تک بنوا کے لے آؤں گا جو آپ نے حکم. بھائی کس نے بنوانا ہے سر, یہ کون کرے گا, یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ جن کو ایک اہم خبر آپ نے کرنی ہے, ویڈیو گیم جو بچے زیادہ کھیلتے ہیں, وہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن اسکرین اور وہ کمپیوٹر پر ٹائم گزارتے ہیں. والدین اس کا ادراک نہیں کرتے کہ یہ کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. کہ کئی کہتے ہیں چل چنگا ہے, گھر ہی بیٹھا ہے, باہر تو نہیں جا رہا, باہر جائے گا تو لوگوں میں ملے گا. لیکن اس کا جو تھائی لینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے, جس کی باقاعدہ وہ آٹوپسی ہو رہی ہے, اس کی رپورٹ آئے گی تو وہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ بچہ جو ہے نوجوان تھا 22-23 سالہ, وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا اس پر ویڈیو گیمز پر, اور کیا ہوا کہ وہ کھیلتا ہوا وہ انتقال کر گیا. اس پہ اتنا پریشر آیا, اس کی باڈی جو تھی وہ اس نے اس کو اسٹاپ ورکنگ. تو یہ بھی ایک والدین کے لیے بڑی ہے کہ بچوں کو زیادہ ٹائم نہ ٹی وی اور اس کے ویڈیو گیمز پر گزارنے دیا جائے. اور لیکن جیسے ہی اس کی رزلٹ آئے گا آٹوپسی کا, اور وہ ڈٹرمن کریں گے کہ بیسیکلی وجہ کیا بنی, کیا حتمی طور پر یہ ویڈیو گیمز کی وجہ, تو وہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے. جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں آج چاکلیٹی ہیرو. اچھا مجھے یہ یاد اچھی طرح کہ میں یونیورسٹی ہاسٹل میں, اپنے کالج ہاسٹل میں تھا کہ جب یہ خبر آئی 1983 میں, 29ویں برسی آج ان کی. ہاں, تو میں ایک دم سے نا وہ ہمیں وی ور ان شاکڈ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہمارا انڈسٹری کے ہیرو تھے کہ جو ان کے والد صاحب بھی ڈسٹریبیوٹر تھے, نثار مراد صاحب, تو ان کی وساطت سے آئے اور پھر یہ چھا گئے. اچھا ایک میں آپ کو پرسنل بات بھی بتاؤں سامی صاحب, انہی دنوں میں نا میں نے ان کو یعنی میں نے دیکھا بھی ان کو لبرٹی مارکیٹ میں, جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو میں نے اس وقت ان کے زوال کا عید شروع ہو چکا تھا, جو کہ تو اس میں مجھے لگ رہا تھا انہیں دیکھ کے کہ وہ جو ان کا چہرہ تھا جو ہمیں فلم میں نظر آتا ہے وہ نہیں رہا. تو انہوں نے ایک بہت بڑی ایک رومانٹک جو موومنٹ تھی ہمارے سنیما میں, اور ان جیسا ہیرو ہمیں کبھی انڈیا میں بھی ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آخر میں ہم نے دیکھا سمی صاحب وہی ہوتا ہے کہ جب زوال آ جاتا ہے خاص طور پہ تو لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, جس سے موجود نہیں رہتے. تو ان کی بھی جو اصل میں جو نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ہر آدمی ہر وقت ہیرو نہیں رہتا ہے, اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب میری ایج زیادہ ہو گئی ہے, تو اتنا زیادہ دل پہ لے کے تو وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ انسانی المیہ. پھر وہ پنجابی فلموں میں, لیکن اگر آپ بالی ووڈ کے ہیرو کی بات کریں وہ 50 وہ اپنا رول تبدیل کر دیتے ہیں نا. اب امیتابھ بچن فلموں میں آ رہے ہیں وہ, لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے محمد علی کی طرح وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں امی امی میں 10ویں میں پاس ہو گیا, تو وہ 50 سال ان کی ایج ہوتی تھی. بہرحال ہم نے انہیں یاد اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سے بہت میرے خیال میں رومانٹک ہیروز. یہ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کر رہے ہیں. بس میں ایک بات کہوں گا کہ جو احمدی نژاد صاحب کی اپیل ہے کہ افغانستان, پاکستان اور ایران کے علماء مل کر فرقہ واریت کے لیے کوشش کریں, زبردست ہے. اس پر حکومت پاکستان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے.
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए अब फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।